العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. اللہ کریم کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روز جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس کے 200 سال کے گناہ بخش دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 9واں سپارہ سورہ اعراف آیات 176 سے 177. اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. تو اس کا حال کتے کی طرح ہے. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں. ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم کانوا یظلمون. کیا بری کہاوت ہے ان کی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور اپنی ہی جان کا برا کرتے تھے. اس کی تفسیر، اگر ہم چاہتے تو نافرمانی کرنے سے پہلے ہی اسے روک دیتے، پھر ان آیات پر عمل کی وجہ سے اسے بلند مرتبہ عطا فرما کر ابرار کی منازل میں پہنچا دیتے. لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اس نے دنیا اور اس کی لذتوں کو آخرت اور اس کی نعمتوں پر ترجیح دینے میں اپنی خواہش کی پیروی کی. اس آیت میں بلعم بن باورہ کا حال بیان ہوا. یہ شخص فضل و کمال کی اس منزل پر فائز تھا کہ گزشتہ کتابوں کا عالم تھا. اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اسے معلوم تھا. جو دعا مانگتا وہ قبول ہوتی تھی. اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے عرش کو دیکھ لیتا تھا. 12,000 طلبہ اس کے درس میں شریک ہو کر اس کی باتیں لکھا کرتے تھے. فضل و کمال کا اتنا بڑا مرتبہ پانے والا شخص جب اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، دنیا کے مال اور اس کی نعمتوں کی طرف راغب ہو گیا، آخرت اور اس کی نعمتوں کو پس پشت ڈال دیا، تو انجام کار جو کچھ اسے عطا ہوا تھا سب چھین لیا گیا. اس کا ایمان برباد ہو گیا اور دنیا و آخرت میں خائب و خاسر ہوا. اس واقعہ میں ان علماء کے لیے بڑی نصیحت ہے
جو اپنے علم کے ذریعے یا اپنے علم کے باوجود اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے اور دنیا کا مال اور اس کی نعمتیں طلب کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ مال اور مرتبے کی حرص دین کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اور قلبی لالچ کی وجہ سے گئے مال میں برکت نہیں دی جاتی۔ چنانچہ حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کی حرص کرنے والا اپنے دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے حکیم، یہ مال تر و تازہ اور میٹھا ہے، جو اسے اچھی نیت سے لے تو اس میں اسے برکت دی جاتی ہے، اور جو اسے قلبی لالچ سے لے گا تو اس میں اسے برکت نہیں دی جاتی، اور وہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو کھائے اور شکم سیر نہ ہو۔ اور یاد رکھو، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس آیت میں دنیا کے مال و متاع کی وجہ سے دین کے احکام پس پشت ڈالنے والے عالم کو کتے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کتا ایک ذلیل جانور ہے، اور ذلیل تر کتا وہ ہے جو تھکاوٹ اور شدت کی گرمی اور پیاس ہونے یا نہ ہونے کے باوجود ہر وقت زبان باہر نکال کر ہانپتا رہتا ہو۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ علم دین کی عزت و کرامت سے سرفراز فرمائے اور اسے لوگوں کے